بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو طواف کے بارے میں بتاؤں گی۔ طواف حج اور عمرہ کا ایک اہم رکن ہے جس کے بغیر حج اور عمرہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ طواف کا کیا مطلب ہے۔ طواف عربی لفظ طافہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو گھیرنا یا کسی چیز کے گرد گھومنا۔ طواف میں ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد اینٹی کلاک وائز یعنی کہ گھڑی کی مخالف سمت میں خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاتے ہیں، اور جو بھی چکر ہے ہر چکر کا اختتام حجر اسود سے سٹارٹ ہوتا ہے اور حجر اسود پہ ہی طواف کے چکروں کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ حج اور عمرہ کا بہت اہم فریضہ ہے جس کے بغیر حج اور عمرہ نامکمل ہوتا ہے۔ اور طواف کے دوران حجاج تکبیر اور دیگر دعائیں ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، اور یا پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں کہ یہ دعائیں پڑھی جائیں، یا طواف کے ہر چکر کی ایک دعا ہوتی ہے جو کہ آپ کو حج اور عمرہ کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ بعض لوگ وہ کتاب بھی ساتھ رکھتے ہیں اور طواف کے چکروں کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اور طواف صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ یہ حاجیوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد، بیت اللہ کے ارد گرد اللہ کے بندے اور مومنین جو آتے ہیں ان کے اتحاد کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ پورے دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور کوئی بھی عمرہ، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، کوئی بھی عمرہ یا حج طواف کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بجائے وہ اس ہستی کی عبادت کرتے ہیں جو کعبہ کا مالک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دنیا بھر کے مسلمان جو کہ دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف 24 گھنٹے کرتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی وقت طواف رکتا نہیں ہے، اور مسلمان ہر وقت دن رات خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے 7ویں آسمان پر 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور وہاں پر اس کا نام بیت المعمور ہے، اور جو زمین پر خانہ کعبہ ہے وہ بیت المعمور کا عکس ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حجاج کرام بھی فرشتوں کا ایک طرح سے عکس ہیں، جو کہ اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں جیسے کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہی وہ عمل زمین پر انجام دے رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں طواف کا عمل اس کائناتی قانون کی عکاسی کرتا ہے جس میں خانہ کعبہ دنیا کا روحانی مرکز ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا گھر وہ روحانی محور سمجھا جاتا ہے جس کے گرد ایک مسلمان کا کمپاس گھومتا ہے۔ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقدس گھر ہے، اور انسان کی ذات اعلیٰ سے ملاقات کی علامت ہے، اس ذات اعلیٰ سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ طواف ایک ایسا عمل ہے جو 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، اور سوائے 5 فرض نمازوں کے یہ نہیں رکتا۔ طواف کا عمل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ طواف کرنے کی فضیلتیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس نے اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کے 7 پھیرے کیے اور اس کے پورے حقوق ادا کیے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کی مثل ہے۔ یعنی کعبۃ اللہ کے طواف کے جو 7 چکر ہیں، اگر ان کے ڈیو رسپیکٹ اور ڈیو ان کے جو بھی سنتیں ہیں اور واجبات ہیں اس کے مطابق ادا کیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے، اس کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک غلام کو آزاد کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیت اللہ شریف کا 7 پھیروں کا طواف کیا اور اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کے سوا کوئی کلام نہ کیا تو اس کے 10 گناہ مٹائے جائیں گے، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 10 درجے بلند ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 50 طواف کیے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ طواف کی کیا سنتیں ہیں اور کیا فرائض ہیں اور کیا واجبات ہیں۔
سب سے پہلے میں آپ کو طواف کے فرائض بتاتی ہوں۔ پہلا فرض اس میں یہ ہے کہ طواف میں نیت فرض ہے۔ سب سے پہلے آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد پہلے 4 پھیرے فرض ہیں، بعد کے 3 واجب ہیں۔ نمبر 3، طواف مقام طواف جو طواف کی متعین حدود ہے اسی میں ہی ہوتا ہے، اس سے باہر نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کہیں برآمدوں میں نہیں جا سکتے یا وہاں پر چکر نہیں لگا سکتے، یہ اس کی متعین حدود میں ہی ہوتا ہے، یا پھر اوپر جو سعودی گورنمنٹ کی جانب سے اوپر جو گول چکر لگانے کے لیے برآمدے بنائے گئے ہیں یا چھت ہے اسی پر طواف ہوتا ہے، اس حد سے باہر طواف نہیں ہوتا۔ طواف کے واجبات میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ جنابت سے پاک ہونا، یعنی ناپاکی سے پاک ہونا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے حیض و نفاس سے پاک ہونا، تیسرا ہے باوضو ہونا، اور عورت کا سطر پورا ہونا، یعنی اعضائے سطر میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا نہ رہنا، عورت کا پورا سطر ہونا، یعنی کہ اس کے بال کور ہوں اور اس کا پورا جسم کور ہو، اس کے ہاتھوں پیروں اور چہرے کے علاوہ اس کا سارا جو باڈی ہے وہ ڈھکی ہوئی ہو۔ نمبر 5 ہے جو شخص پیدل چلنے پر قادر ہو اس کا پیدل چلنا، اور جو شخص پیدل چلنے پر قادر نہ ہو تو اس کا ویل چیئر پر طواف کرنا جائز ہے۔ اور داہنی طرف سے طواف شروع کرنا، یعنی حجر اسود سے دروازے کی طرف اینٹی کلاک وائز طواف ہوتا ہے۔ آج کل ویل چیئرز کے علاوہ الیکٹرانک کارز بھی آ گئی ہیں جن پر آپ بآسانی کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 6 ہے حتیم کو شامل کر کے طواف کرنا، یعنی حتیم کے باہر سے چکر پورا کرنا، حتیم کے اندر سے نہیں گزرنا۔ 7واں ہے اس میں واجبات میں پورا طواف کرنا، یعنی 7 چکر پورے کرنا۔ یہ جو واجبات ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر واجب آپ کا چھوٹ گیا تو آپ کو طواف دوبارہ کرنا ہوگا، یعنی طواف کا آدھا واجب ہوگا، اور اگر آدھا نہ کیا یعنی نہ دہرایا تو اس کا کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک بکری کو ذبح کیا جائے۔ اب میں آپ کو طواف کی سنن بتاتی ہوں، یعنی سنتیں۔ سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ استباح، یعنی مردوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ طواف کرتے وقت اپنا دایاں کندھا ننگا رکھیں۔ اور نمبر 2 ہے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا۔ رمل کے لغوی معنی ہے نزدیک قدم رکھنا، اور مونڈوں کو ہلانا، یعنی شولڈرز کو ہلانا۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کر اکڑتے ہوئے بہادری دکھاتے ہوئے چلنا رمل کہلاتا ہے۔ بقیہ 4 چکروں میں معمولی رفتار پر چلنا سنت ہے۔ اس کی وجہ علامہ ابن کثیر یہ لکھتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بھی اسی طرح طواف کے 3 پھیروں میں رمل کیا، یعنی دل کی چال چلے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی آب و ہوا شروع میں کچھ ناموافق پڑی تھی، اور بخار کی وجہ سے وہ کچھ لاغر ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے کہا، یہ لوگ جو آ رہے ہیں انہیں مدینہ کے بخار نے کمزور اور سست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس کلام کی خبر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور مشرکین حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک طواف کے 3 پہلے پھیروں میں دل کی چال چلیں، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک جہاں جانے کے بعد مشرکین کی نگاہیں نہیں پڑتی تھیں وہاں ہلکی چال چلیں۔ پورے 7 پھیروں میں رمل کرنے کو نہ کہا۔ مشرکین نے جب دیکھا کہ یہ تو سب کے سب کود کر پھرتی اور چستی سے طواف کر رہے ہیں تو آپس میں کہنے لگے، کیوں جی انہی کی نسبت اڑا رکھا تھا کہ مدینے کے بخار نے انہیں سست اور لاغر کر دیا، یہ لوگ تو فلاں سے بھی زیادہ چست اور تیز ہیں۔ طواف کعبہ کرتے وقت پہلے 3 پھیروں میں مرد رمل کرتا ہے، یعنی جلدی چھوٹے قدم رکھتا، شانے ہلاتا، جیسے قوی اور بہادر لوگ چلتے ہیں۔ نہ وہ کودتا ہے نہ وہ دوڑتا ہے۔ جہاں زیادہ ہجوم ہو جائے تو رمل میں اپنے اور یہ امکان ہو کہ دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچے گی، کوئی ایذا پہنچے گا اس طرح چلنے سے، تو وہ اتنی دیر کے لیے رمل ترک کر دیں، مگر رمل کی خاطر رکے نہیں بلکہ طواف میں مشغول رہیں۔
پھر جب موقع مل جائے تو جتنی دیر تک کے لیے رمل یعنی رمل کا ٹائم ملے وہ کر لیں، یعنی پہلے 3 چکروں میں، اس کے بعد رمل نہیں کرنا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا۔ چوتھا ہے حجر اسود کا استلام کرنا، یعنی بوسہ دینا یا ہجوم کی وجہ سے ہاتھ لگا کر یا اشارہ کر کے چوم لینا، یعنی حجر اسود کے بالکل آپ نے سامنے آنا ہے، یعنی کہ بالکل ایک جیسے آپ سمجھیں کہ سامنے اس کے کھڑے ہیں، اور اس کے بالکل بالمقابل آ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر پڑھیں اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور اشارہ حجر اسود کی طرف ہاتھ کا اشارہ کریں سلام کی طرح۔ اور نمبر 5 ہے کہ ہر طواف کے ہر چکر کی ابتدا آپ نے حجر اسود سے ہی کرنی ہے، یعنی طواف کو جب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو حجر اسود سے سٹارٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ حجر اسود پر آ کر آپ کا پہلا چکر ختم ہوگا، اور وہاں سے پھر آپ جب شروع کریں گے تو دوسرا چکر شروع ہوگا، اور حجر اسود پر آ کر ہی دوسرے چکر کا اختتام ہوگا اور تیسرا چکر شروع ہوگا۔ نمبر 6 اس میں یہ ہے کہ طواف کے اختتام پر اور صحیح شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا۔ اور نمبر 7 ہے لگاتار تمام چکر پے در پہ لگانا، یعنی کہ یہ سنت ہے کہ تمام چکر ایک ہی ٹیک میں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگا لیں، یعنی کہ آپ 3 چکر لگا کر، یہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اگر کوئی تھک جائے تو وہ ریسٹ کر سکتا ہے۔ اور نماز کا بھی جب ٹائم ہوتا ہے تب بھی خانہ کعبہ کا طواف کے چکر رک جاتے ہیں، تب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے طواف کا جہاں تک آپ کا طواف ہوا تھا، یعنی اگر 2 چکر ہوئے تھے اور اگر آپ درمیان میں کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہاں جو شرطیں ہوتے ہیں وہ وہیں پر کھڑا کر دیتے ہیں اور وہاں سے آگے نہیں جانے دیتے، رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، تو آپ جہاں سے کھڑے ہوئے ہیں آپ اپنے چکر کو یاد رکھیں کہ آپ نے کون سا چکر لگایا، اور وہیں سے آپ اگلا چکر سٹارٹ کر دیں۔ اور ہر اس عمل سے بچنا طواف کی سنت میں شامل ہے جو کہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے، یعنی طواف کرتے وقت آپ کا پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ کو بڑے یعنی کہ آپ جب اللہ کے گھر گئے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس لیے آپ نے طواف بڑی خشوع اور خضوع سے کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ طواف میں کون سے امور ہیں جو کہ کرنا مکروہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ طواف کے دوران فضول، غیر ضروری اور بے فائدہ بات چیت کرنا۔ نمبر 2 ہے خرید و فروخت کرنا یا خرید و فروخت کے متعلق گفتگو کرنا۔ نمبر 3 ذکر یا دعا بلند آواز سے کرنا۔ نمبر 4 ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا۔ نمبر 5 جس طواف میں رمل اور استباء سنت ہے، اس طواف میں رمل اور استباء کو بلا عذر ترک کرنا۔ نمبر 6 ہے حجر اسود کا استلام نہ کرنا۔ نمبر 7 حجر اسود کے بالمقابل آئے بغیر ہاتھ اٹھانا۔ نمبر 8 طواف کرتے ہوئے ارکان بیت اللہ پر یا کسی اور جگہ دعا کے لیے کھڑے ہونا۔ نمبر 9 خطبہ کے وقت طواف کرنا۔ نمبر 10 فرض نماز کی تکبیر اور اقامت ہونے کے وقت طواف شروع کرنا۔ نمبر 11 طواف کی حالت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یا نماز کی طرح ہاتھ باندھنا۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو طواف کے متعلق عمومی معلومات دی ہیں کہ طواف کی کیا سنتیں ہیں، کیا فرائض ہیں اور کیا واجبات ہیں، اور کن امور کے کرنے سے یعنی کہ کون سے امور ایسے ہیں جو کہ طواف کی حالت میں کرنا مکروہ ہیں۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادتیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا نامہ اعمال آخرت میں ہمارے داہنے ہاتھ میں دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔